السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے بچوں، آپ ہیں چھوٹے امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم جانیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ سیرت النبی سیرہ سیریز لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 9، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے تھے، غلام کے ساتھ کیسے تھے، اپنی غلام لونڈیوں کے ساتھ کیسے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے تھے۔ تو سب سے پہلے دیکھتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے۔ اینڈ آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ساری بیویاں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 یا پھر 12 بیویاں تھیں۔ ان میں سے 9 جو وائفز تھیں وہ لاسٹ زندگی کا جو ڈے تھا تب تک ساتھ رہیں، اور 2 یا 3 بیویاں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی لائف میں فوت بھی ہو گئی تھیں۔ تو اب وہ ان کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حزیرہ لے کر آئی جسے میں نے ان کے لیے پکایا تھا۔ میں نے سودا سے کہا کھاؤ، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان تھے، تو انہوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا کھاؤ ورنہ میں ضرور آپ کے چہرے پر مل دوں گی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ حزیرے میں ڈالا اور ان کے چہرے پر مل دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ کیسے تھے؟ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے کھجور اور روٹی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو اور کھاؤ، تو وہ کھجور کھانے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بے شک تمہاری آنکھ میں درد ہے۔ تو وہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، بے شک میں دوسری تندرست طرف سے کھا رہا ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جایا کرتے، اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا جسے ابو عمیر کہا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے ابو عمیر، تمہارے نغیر نے کیا کیا؟ نغیر وہ پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ یعنی کہ بچوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تھے، رہتے تھے۔ رسیدہ جو صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ ایک عورت ایمن آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرا شوہر بیمار ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہارا شوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو وہ عورت لوٹی اور اپنے شوہر کی آنکھ کھول کر دیکھا۔ شوہر نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ شوہر نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یعنی کہ وہ مذاق بھی کیا کرتے تھے، اچھا مذاق کیا کرتے تھے جس سے کوئی ہرٹ نہ ہوتا۔ چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیدہ نبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ میں کچھ عورتوں کے ساتھ دف بجاتے ہوئے کہہ رہی تھی ہم آ گئے آپ کے پاس، ہم آ گئے آپ کے پاس، تو نئی زندگی ملی ہمیں، نئی زندگی ملی آپ کو، اور اگر نہ ہوتا سونا لال تو نہ بنتے تمہارے زیور۔ عربک میں انہوں نے گایا جس کی میں نے ٹرانسلیشن کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس توقف کیا اور فرمایا نبیت یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو نجار کی بچیاں کسی دلہن کی رخصتی پر گا رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا اشعار کہہ رہی ہو؟ تو میں نے اپنے اشعار دہرا دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو برجستہ فرمایا، اور اگر نہ ہوتی گندم لال نہ بھرتے تمہاری کنواریوں کے جسم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بہت اچھے سے سب کے ساتھ رہتے، مزاح بھی کرتے اور مسکراتے بھی، اور بہت اچھی اچھی باتیں بھی کرتے، پیار بھی کرتے۔ اور پھر دیکھتے ہیں رفیق القلبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہیں بھر بھر کر نہ روتے، بلکہ صرف آنکھوں سے آنسو بہتے۔ ہم روتے ہیں تو ہم کر کے روتے ہیں، ایسے نہیں روتے تھے، صرف آنکھوں سے لگاتار آنسو اتنے نکلتے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ بھی تر ہو جاتی۔ رونے میں آپ کبھی آواز سے نہیں روتے تھے، آپ کا رونا قرآن کریم پڑھتے اور سنتے وقت، دعا کرتے وقت، اور کبھی نو مسلم غلاموں پر یا ان کے مشرک آقا جو ہوتے جو ظلم کرتے ان کے بارے میں سن کر جب آپ غم میں جاتے یا پریشان ہو جاتے تو تب آنسو نکلتے تھے، کبھی اپنی امت پر عذاب کے خوف سے، کبھی کسی میت کے لیے دعا کرتے ہوئے۔ پھر صرف آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہو جاتی ہے، ایسے آنسو نکل رہے ہیں اور آئے جا رہے ہیں، لیکن آواز سے نہیں روتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی واہ ویلا نہیں مچانا چاہیے، ماما بابا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ گندی بات ہوتی ہے، اچھے سے رونا چاہیے، روتے تو ہے ہی نا، لیکن رونا بھی اچھے سے روتے ہیں، آواز اچھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں رویا کرتے تھے، تو ہم تو نبی کے فالور ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی چیزوں کو فالو کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں دین کی سمجھ بھی آئے گی اور صبر بھی آئے گا اور ہمارا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب انہوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مالوں کو بچا لیا، مگر حق کے بدلے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔